آپ نے اور ٹونے ٹوٹکے بھی برت لیے، کوئی جادو کا علاج بھی کروا لیا، ہومیوپیتھی بھی کرا لیا، نہیں شفا ہو رہی، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا وہ بچہ اگر درد میں تڑپ رہا ہوگا تو آپ سو جائیں گے آرام سے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ بدی کو نہیں روک سکے قوت کے ساتھ، یا بدی کے خلاف زبان سے بھی جہاد نہیں کر سکے، تو کم سے کم دل سے تو نفرت کیجیے۔ جیسے کہ بچے کو دیکھ کر جو ہے آدمی کو جو رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، کم سے کم وہ تو ہو۔ اس زمن میں ایک حدیث اور بھی آپ کو سنا دوں گا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں بات کھل کر امت کے لیے آ جاتی ہے، امت مسلمہ کے لیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جسے اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں اسے مبعوث کیا ہو، الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، مگر یہ کہ لازماً اس کی امت میں سے کچھ نہ کچھ اصحاب اور کچھ نہ کچھ حواری نکل آتے تھے، تھوڑے ہو زیادہ ہو۔ حضرت عیسیٰ کے 12 صحابی تھے، 12 حواری تھے۔ حواری کا لفظ خاص طور پر ان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضور کے ساتھیوں کے لیے صحابہ کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر دونوں الفاظ آ گئے، فقال لہ من امتہ حواریون و اصحاب۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بلاغت اور فصاحت کی بہت اونچی مثال ہے۔ دو باتیں، یاخذون بسنتہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، جیسے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ تھامو، دانتوں کی کچلیوں کے ساتھ پکڑو، ویقتدون بامرہ، اور اپنے نبی کے حکم کی عمل پیرا ہوتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعد خلوف، اب یہ دیکھیے، یہ ایک عمرانیات کا بہت بڑا قاعدہ بیان ہو رہا ہے۔ ہر کمال را زوال ہے، کمال کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ ہر نبی کی آمد پر اس کے ساتھی آئے، انہوں نے کام کیا، بہت نیکی پھیل گئی، بہت معاشرے میں اچھائی آ گئی، لیکن پھر رفتہ رفتہ وہ تو شیطان کو تو چھٹی حاصل ہے نا۔ شیطان ہو، لعین، اس کی ضروریت ہو جنات میں سے جو غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے، یا اس کے جو ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے، وہ تو کھچریں گے، پھر زوال تو آتا ہی ہے نا۔ جیسا حضور کی جماعت کو زوال آیا، خلافت راشدہ 30 برس قائم رہی، اس کے بعد ملوکیت رفتہ رفتہ اندر آ گئی۔ تو فرمایا اس کے بعد ہمیشہ ہر نبی کے کچھ عرصے کے بعد ثم انہا تخلف من بعد خلوف، اس کے بعد ایسے لوگوں کے، وہ لوگ کہ جو یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ لوگ، وہ طبقہ کہ جو اپنے نبی کی سنت کو پکڑتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ اس کے بعد جیسے حضور نے فرمایا 3 نسلوں کے بارے میں، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو آ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہاں پہ وہ 2 اصطلاحات اس کے مقابلے میں، یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ نیکی کی ڈینگیں مارنا، بڑے بڑے جو ہیں اپنے تقویٰ کا، اپنے تدین کا اشتہار دینا، یا لوگوں کو بھی نیکی کی تلقین کرنا لیکن خود اس پر عمل نہ کرنا۔ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ وَيَعْمَلُونَ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے تھے وہ کام جن کا حکم ہی نہیں ہوا۔ یفعلون ما لا یؤمرون، نئی سے نئی رسومات، نئی سے نئی تقریبات، نئے سے نئے جشن۔ اب جو لوگ ایسے ہیں، اب فرمایا جو میری اس امت میں سے یا نبی کی اس امت میں سے ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ کیا اگر ایسے فساق و فجار حاکم بن جائیں تو ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ نہیں، جب تک کہ وہ بدی کا حکم نہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدی خود کر رہے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، انہوں نے بدعات ایجاد کر لی، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے بہنوں کے اندر، لیکن
بدی کا حکم نہیں دے رہے، تو اس وقت تک خروج مسلح بغاوت جو ہے علماء کی اکثریت صحیح نہیں سمجھتی. لیکن میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہو سکتی ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آئے، کم سے کم ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، شکست فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر، لیکن بظاہر اتنی طاقت ہو کہ ہاں ہم بدل سکتے ہیں تو سب میدان میں آ کر مسلح خروج کریں. اب ظاہر بات ہے جہاد ید کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو وہی قتال ہے. ومن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن. کم تر درجہ یہ کہ زبان سے جہاد کرو، تنقیدیں کرو، بربرا کرو، جلسوں میں کرو، سر عام کرو، چوکوں میں کھڑے ہو کر کرو، نعرہ لگاؤ غلط کا کہ غلط یہ ہے، غلط ہے، احقاق حق ابطال باطل. اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے قوت میں ہم پہنچے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جمع ہوں گے بدی کا استحصال کرنے کے لیے؟ طاقت کہاں سے آئے گی؟ لیکن یہ کہ وہ فرمایا کہ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن. جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے. اب یہاں پھر وہی بات ہوئی، جہاد کیسے ہوگا دل سے؟ یہ نفرت، واقعتاً آپ کے اندر نفرت ہے تو آپ کے وجود سے وہ نکلے گی. خاموش آپ رہیں گے، آپ کے وجود سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے نفرت ہے. آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ آپ کو نفرت ہے. آپ کا طرز عمل بتائے گا کہ آپ اس باطل کے ساتھ تعاون تو نہیں کر رہے نا. آپ اس باطل کے تحت آرام سے پاؤں پھیلا کر تو نہیں سوتے. وہ رنج تو ہوتا ہے نا، جیسے اس بچے کی بیماری پر ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا. یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے. اور فرمایا یہ اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر الفاظ آ گئے، فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب اس کا اندازہ کیجئے آپ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. کم سے کم دل سے نفرت، دل میں گھٹن، دل میں رنج اور غم اور صدمہ. کیا ہو رہا ہے؟ ماحول کدھر جا رہا ہے؟ یہ کیا رنگ ہے جو چڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے پر؟ یہ بے حیائی کا اور عریانی کا طوفان آ رہا ہے، منکرات کا طوفان آ رہا ہے. اب جو منکرات ہیں وہ بے حیائی ہے اور فحاشی ہے، وہ آرٹ کے نام پر ہے. وہ تو گویا کہ ثقافت کے بڑے خوبصورت نام کے تحت ہو رہا ہے. رنج اور صدمہ تو ہوگا کم سے کم. اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اب اس سبب میں آخری حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ اپنے مرتب کیے تھے، اکثر جو تھانوی مدارس ہیں، ان مساجد ہیں، ان میں وہ خطبے پڑھے جاتے ہیں. تو اس میں خطبہ ثانیہ جو ہوتا ہے، ایک آپ کو پہلا خطبہ پھر بیٹھ گئے پھر خطبہ ثانیہ، اس میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے. اور اللہ عز و جل، یہ حدیث قدسی ہوئی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اللہ تعالیٰ عز و جل، اوحى اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی، ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں اور فلاں شہروں کو، بستیوں کو الٹ دو. یہ عذاب الہی جو قوم لوط پر آیا تھا اور بہت سی قوموں پر آیا ہے، الٹ دو، تلپٹ کر دو. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا وہ فلاں بندہ بھی ہے، اتنا نیک، اتنا زاہد، اتنا عبادت گزار کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں وصول نہیں کی. اب کسی کی نیکی کا، تقوی کا، زہد کا آپ اندازہ کیجئے اس سے. یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل ہیں. اور کہاں دے رہے ہیں؟ اللہ کی جناب میں. وہاں تو آپ کو معلوم ہے ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور فرشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قال فقال یا رب
ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین،